علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ محترمہ دینی مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آپ کا یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر آپ یہاں تشریف لائی ہیں تاکہ آپ کے تعلق سے کچھ دین کی ضرورت کی کام کی باتیں علماء کرام کی زبانی آپ کے سامنے آ جائیں۔ عام جلسوں میں آپ کے تعلق سے زیادہ باتیں آپ کے پلے نہیں پڑ پاتی، اور دین جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی دین آپ کے لیے بھی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے اگر دیکھیں تو دین اور ایمان کا بنیادی طور پر ماں بہنوں کی زندگی میں ہونا بدرجۂ اولا ضروری ہے، کیونکہ بچے کا سب سے پہلا مکتب ماں کی گود ہوتا ہے۔ بچے کی شروع کی زندگی اپنی اماں کے پاس زیادہ گزرتی ہے، اور وہ اپنی اماں کے حالات کو دیکھ کر وہی چیزیں اپنے دل و دماغ پر نقش کرتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابیہ کو دیکھا کہ وہ مٹھی بند کر کے اپنے بچے کو آواز لگا رہی ہے کہ آ تجھے چیز دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے غیب کی خبروں کا علم ساری دنیا سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اسے غیب کی خبروں کا علم کہتے ہیں، علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب اللہ کے علم کی صفت ہے، کیونکہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، یہ بات عقیدے کی ہے، اس کو ذہن میں بٹھائیں کہ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا اسے غیب کی خبروں کا علم کہتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ تو آپ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ عورت کی مٹھی میں کھجور ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو مٹھی بند کر کے بلا رہی ہے، آ تجھے چیز دوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری مٹھی خالی ہوتی اور بہکا کر بچے کو اپنے پاس بلاتی تو تمہارے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یہ بات آپ نے عورت کو اس لیے کہی کہ عورتیں اس طرح کرتی ہیں کہ خالی مٹھی کر کے بچے کو بہکاتی ہیں، آ تجھے چیز دوں، تو بچہ دیکھتا ہے اور وہ خالی مٹھی اگر پاتا ہے تو سمجھ لو کہ بچہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ اس لیے ماں کی گود
بچے کا پہلا مدرسہ ہے، تو دین کا اولین، دین کا ماں بہنوں کی زندگیوں میں ہونا تو اولین ضرورت ہے، اور دین و ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں۔ ہر شعبے کے متعلق جانکاری کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ اس تھوڑے سے پروگرام میں بہت کچھ باتیں ضروری آپ کے سامنے آئی ہوں گی، بچوں اور بچیوں کی زبانی، اور انشاءاللہ آئیں گی۔ میں اس وقت آنے والے تقاضے کے پیش نظر تھوڑی سی بات یاد دلاتا ہوں رمضان کے تعلق سے۔ جب رمضان شریف قریب آتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری کا حکم دیتے۔ تیاری کا مطلب سحری اور افطاری کا سامان خریدنا نہیں، بلکہ رمضان کو عبادت میں گزارنے کی تیاری کا حکم فرماتے۔ رمضان شریف کے تعلق سے آپ سب جانتی ہیں کہ رمضان اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ جیسے عید کے موقع پر کپڑے کی سلائی کا سیزن آتا ہے، اس وقت چرخیوں کا سیزن ہے۔ ہر آدمی، ہر کاروباری اپنے سیزن کے ٹائم پر خوب کماتا ہے اور سیزن کے ختم پر آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، ہم اس میں نیکیاں کمائیں۔ ہماری ماں بہنیں عید سے پہلے اپنے گھر میں کلی پوچا کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں۔ اللہ پاک رمضان کے لیے جنت کو رمضان کے لیے سجاتا ہے، عید کے لیے نہیں سجاتا، اور ہم اپنے گھروں کو عید کے لیے سجاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے صفائی کریں اور رمضان میں اپنا وقت عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، تسبیح میں گزاریں۔ جو کام گھر کی صفائی کا رمضان کے اخیر میں کرتی ہو، اس میں آپ کی عبادت کا بڑا حرج ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر کی صفائی رمضان سے پہلے کریں، کپڑوں کی سلائی رمضان سے پہلے کریں، تو رمضان کا وہ وقت عبادت میں گزرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کپڑے کی سلائی کرنا یا گھر کی صفائی کرنا رمضان میں ناجائز ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کام پہلے کریں گی تو آپ کا ٹائم اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ بچے گا۔ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن رمضان کی کچھ خاص عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت تراویح ہے، یہ رات کی عبادت ہے۔ عشاء کی نماز کے فرض پڑھ کر تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، اور فجر کی اذان کے وقت تک تراویح کا ٹائم رہتا ہے۔ اگر رات میں تراویح پڑھی گئی تو پڑھی گئی، اگر تراویح کی نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تراویح 20 رکعت پڑھنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، آپ کے لیے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ آپ کے لیے الگ الگ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تراویح کی نماز ہو رہی ہو تو بڑا موٹا سا پردہ ڈال کر آپ بھی ان کے پیچھے یا ان کے برابر میں توتائی جیسا پردہ ڈال کر آپ بھی ساتھ میں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اگر کسی لڑکی کو امام بنا کر پڑھنا چاہیں تو آپ کا امام، آپ کی امام
مسئلہ پڑھ لیا ہے۔ اگر جماعت سے پڑھنا چاہو گی تو آپ کی جو امام بنے گی وہ بہتر یہ ہے کہ بس لائن میں ہی کھڑی رہے، 4-5 انگل آگے کو بڑھ جائے، کیونکہ مقتدی کی ایڑیوں کا امام کی ایڑیوں سے پیچھے رہنا ضروری ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ تراویح کی 20 رکعت الگ الگ پڑھیں۔ تراویح جماعت سے پڑھو گی جائز تو ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بال بچوں کی وجہ سے تراویح کا پڑھنا مشکل ہے تو آپ اس کو ایسا کر سکتی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے پوری رات میں سحری کی بندش تک 20 رکعت پوری کر لیں۔ آپ مجبوری میں ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ 4 یا 6 یا 8 رکعت کی نیت باندھ لیں اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو جائیں اور 4 پر یا 6 پر یا 8 پر سلام پھیریں، دوبارہ پھر 6 کی یا 8 کی یا 4 کی یا 2 کی نیت باندھیں۔ اس طرح آپ کی 2-4-10 منٹ بچ جائیں گی، لیکن آپ کے لیے بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا رمضان کی ہر رات میں سنت ہے۔ جب تک آپ کے لیے نماز فرض ہے اور آپ پاکی کی حالت میں ہیں تو رمضان کی رات کی تراویح بھی آپ کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری عبادت، دن کی عبادت روزہ ہے۔ سنیے، رمضان کا روزہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ رمضان کا ایک روزہ اگر بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا، یعنی رکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، چاہے سحری بھی کھائی چاہے سحری نہیں کھائی، لیکن روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہے، یہ ہے روزے کا چھوڑنا۔ اگر رمضان کا ایک روزہ بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو یہ اتنا بڑا محروم آدمی ہے کہ رمضان کے بعد اگر ساری زندگی ہر سال 11 مہینے نفلی روزے رکھے، ان کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا رمضان کے ایک روزے کا ثواب رمضان میں ہے۔ اس لیے بغیر سخت مجبوری کے رمضان کا روزہ چھوڑنا نہیں۔ ایک ہوتا ہے توڑنا۔ توڑنا یہ ہے کہ سحری کی بندش کے بعد روزے کا ارادہ کر لیا۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان، عربی کے لفظ ہیں، پڑھنا ضروری نہیں۔ دل میں یہ نیت کر لینا کہ میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گی، یہ ہے نیت۔ اگر سحری کی بندش کے بعد ارادہ کر لیا، چاہے سحری نہ کھائی گئی ہو، اور دیکھو اگر سحری کی بندش کے بعد سے لے کر صبح تک کچھ کھایا پیا نہیں، غرارہ بھی نہیں کیا، تو 11 بجے تک بھی روزے کی نیت کر کے روزہ ہو جائے گا۔ 11 بجے تک بھی اگر روزے کی نیت کر لی، کچھ کھایا پیا نہیں، غرارہ بھی نہیں کیا جو حلق میں پانی چلا جاتا، تو تب بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور سمجھیے، کچھ ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا، وہ فاقہ ہوتا ہے، غلط سمجھتی ہیں۔ اگر سحری میں آنکھ کھلے، سحری کھانا سنت ہے، ثواب ہے، لیکن اگر آنکھ نہ کھلے تو بغیر سحری کے روزہ رکھنا بڑی ہمت کا کام ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اگر سحری میں آنکھ کھلی سحری کھائی، نہیں آنکھ کھلی نہیں کھائی، روزے کا ارادہ کر لیا، اب جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا جو روزے کے خلاف ہے، کھانا پینا، جان بوجھ کر کھانا پینا، میاں بیوی کا ملنا، تو یہ ہے روزے کا توڑنا۔ جس نے رمضان کا روزہ
سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، جو ناپاکی اللہ نے عورت کا مقدر بنائی ہے وہ مجبوری تو مجبوری ہے، اس کے علاوہ کسی مجبوری میں بھی ایک روزہ چھوڑ دیا 60 میں سے، 60واں ہی چھوٹ گیا تو پھر شروع سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے روزہ توڑنے کی، رمضان کا روزہ رمضان میں توڑنے کی۔ اور کوئی روزہ اگر توڑا ہے اس پر سزا نہیں، توڑے ہوئے روزے کی قضا ضروری ہے، لیکن رمضان کے روزے کے توڑنے پر یہ سزا ہے۔ اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 غریبوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 فطرے، ایک غریب کو 1 فطرہ دینا پڑے گا۔ یہ ہے رمضان کے روزے کے توڑنے کی سزا۔ تو نہ چھوڑنا ہے نہ توڑنا، لیکن کبھی کسی مجبوری میں روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ مجبوری سنو۔ نمبر 1، کوئی آدمی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر میں ہو تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر سفر میں